جزاک اللہ خیر. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فاروقی صاحب آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم ہے. اللہ کا نام لے کر شروع کریں اور بغیر کسی تردد کے جو آپ کے دل میں آئے وہ پوچھیں انشاءاللہ. انجینئر صاحب، آپ دین کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں اور بڑے دلیل کے ساتھ جوابات دے رہے ہوتے ہیں. آپ کے نام کے ساتھ انجینئر ہے، کوئی مفتی، مولوی، مولانا ایسا لفظ میں نے نہیں دیکھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ تو میرا ایک پروفیشن، باقی یہ جو دین کے حوالے سے ہے یہ میرا پیشن ہے. پروفیشن اور پیشن میں فرق ہے، اور دین ہماری بیسک نیڈ بھی ہے. میں اپنی اسکول لائف سے ہی کتابیں پڑھنے کا عادی ہوں الحمدللہ، اور کالج اور یونیورسٹی کی لائف کے اندر میں نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کی صحبت بھی کی، کتابوں سے بھی علم حاصل کیا اور ان سے ڈسکشن سے بھی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو علماء والا معاملہ ہے یہ ایک علیحدہ سے لائن ہے جس میں آپ کسی خاص، جب تک مدرسے سے فارغ نہ ہو تو آپ اتھرائز نہیں اپنے ساتھ کوئی مفتی لکھنے کے یا مولانا یا آیت اللہ، یہ مختلف قسم کی ٹرمنالوجیز یوز ہوتی ہیں. تو الحمدللہ میں نے لکھا بھی نہیں، جو ڈگری میرے پاس ہے وہ لکھتی ہے. باقی رہا دین کا معاملہ، چونکہ دین ہماری بیسک نیڈ ہے اور یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے حاصل کیا اور اسے عوام کے سامنے رکھا ریفرنسز کے ساتھ. ہماری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو شخص آپ کو کتابوں سے بتا دیتا ہے کہ بھائی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کتابوں پر ایمان لاتے ہو تو اسے قبول کر لو، اگر نہیں لاتے تو چھوڑ دو. مثلاً اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو آ کے یہ بتائے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے ان کے لیے، تو آپ اسے ڈگری نہیں پوچھیں گے، آپ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 دیکھیں گے. اگر اس میں وہ چیز نکل آتی ہے تو آپ قبول کر لیں گے، نہ نکلے تو پھر اگلی بات شروع ہوگی. تو میں بھی قرآن و سنت سے ریفرنسز دیتا ہوں. آپ کا کوئی بابا نہیں ہے؟ بابا ہے ہمارے بابا جو ہے وہ ہے جن کی قبر مدینے میں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. چونکہ آنری طور پر امہات المومنین مسلمانوں کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. تو اس اعتبار سے وہ ہمارے باپ بھی ہیں، ہمارے بابا بھی ہیں. بابا ہمارا وہ ہوگا جس کو اللہ نے ہمارا بابا بنا کے بھیجا ہے، جن کی پیروی کا ہمیں حکم ہے، جن کے ساتھ ہماری جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، اور جو کوئی ان کے ساتھ مخلص ہے، ان کا وفادار ہے، وہ سب کے سب ہمارے بابے ہیں. اس کو میں نے عرض کیا ہے کہ جو بابے کتابوں کو مانتے ہیں ان بابوں کو ہم مانتے ہیں، اور جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے بابوں کی عزت کتابوں کی وجہ سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے کی تھی. اگر وہ اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہے تو اب ان کی کوئی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس وہ ایک عام انسان کی. دور حاضر کے کسی مفتی، مولانا یا مولوی صاحب کو آپ بابے کا درجہ دیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ اس درجے کے ہیں؟ نہیں، کسی کو نہیں دیتے درجہ. آپ یہ تو مجھ سے کہہ سکتے ہیں کہ میں کس عالم دین کو پسند کرتا ہوں یا کس کی تھاٹس کے ساتھ کچھ حد تک متفق ہوں، تو وہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. بابے کا بتا دیں. ہاں جی. اگر آپ اس پریزنٹ ورلڈ میں دیکھیں تو ٹاپ آف دا لسٹ جو پرسنالٹی جن کو میں پسند کرتا ہوں وہ مولانا مودودی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. میرا خیال ہے کہ پچھلے 1000 سال میں ان کے پائے کا کوئی انسان نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنا ورسٹائل نالج دیا تھا، دور حاضر کا بھی، عربی لنگوسٹک کا بھی، تاریخ کا بھی، فقہ کا بھی، حدیث کا بھی، یہ ان کا خاصہ تھا. اور تو دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخصیت ہے تو ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب؟ ہاں، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ. تو یعنی جن سے میں محبت رکھتا ہوں اس حوالے سے اور جنہیں میں استاد کے طور پر دیکھتا ہوں، ان میں سے میجورٹی تو دنیا سے جا چکے. اور کمپیریٹیو ریلیجن میں ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیداس صاحب اپنی کوئی مثال نہیں رکھتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مفتی طارق مسعود صاحب اپنے بیانات میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں اور ہم اکثر ان کی ویڈیوز میں وہ بات سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا بھگوڑا ہے. یہ بات ان سے پوچھنی چاہیے انفیکٹ، لیکن آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کاؤنٹر آرگومنٹ تو آپ نے دینا ہے، ایسی بات وہ کیوں کر رہے ہیں؟
نہیں اب نہیں کر رہے, پہلے کرتے تھے, اب یہ ایشو ریزالو ہو چکا ہے. ریزالو ہو گئے؟ جی کافی عرصہ ہو چکا ہے, آلموسٹ اس کو آپ سمجھ لیں 1 سال ہو چکا ہے ریزالو ہوئے ہوئے. وہ جو جیلم آئے تھے ہماری دعوت پہ آئے تھے, لیکن ہم نے دعوت دی تھی جس طرح آپ کو سنڈے کو دعوت دی ہے. جی اللہ کا شکر ہے کہ آپ اس طریقے سے آئیں جس طرح آنا چاہیے. آپ اگر سنڈے کی بجائے تھرسڈے کو یا فرائیڈے کو آتے اور جیلم کے چوک میں کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے کہ انجینئر صاحب میں پہنچ گیا ہوں, آپ بھی ایک ویڈیو بنائے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو اس طریقے سے تو نہ کہیں نہ کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے. تو وہ چونکہ اس طریقے سے آئے تھے اس لیے ملاقات نہیں ہو سکی. باقی اللہ کا شکر ہے انہوں نے جو اپنا پوائنٹ آف ویو تھا میرے حوالے سے وہ انہوں نے ویڈیو میں بیان کیا, میں نے اسے ریبٹل کر دیا 2 گھنٹے کی ویڈیو بنا کے کہ یہ ریزرویشنز ہیں ہماری, اب پبلک فیصلہ کرے گی, یہ آپ کے دلائل ہیں یہ ہمارے دلائل ہیں. تو وہ ایشو الحمدللہ ریزالو ہو گیا. اچھا, یہ تو ایک مکتبہ فکر جن کو اب لوگ ہم بھی تو اس کو ریئلائز کرتے ہیں نا کہ تفرقے کی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک اور صاحب ہیں ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب, جی انہوں نے حال ہی میں ایک تقریر کی اپنے پیر طریقت کے ساتھ بیٹھ کر, اور اس تقریر میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے یقیناً وہ کلپس آپ تک پہنچے ہوں گے. جی گالیاں دی جی باقاعدہ طور پر. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ پہلا کافر شیطان تھا اور دوسرا یہ ہے, کافر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. جی کافر کا ایک شیطان, دوسرا جہلمی. ہاں جی انجینئر محمد علی مرزا کافر ہے, اور اس کے بعد گالی. جی وہ آپ نے سنا ہوگا. جی کیوں, کیا وجہ بن؟ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. دیکھیں کتنی ختم, آپ نے کہیں نہ کہیں ان کو ریبرٹل دیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں. انہوں نے آغاز کیا تھا آج سے آلموسٹ کوئی 3-4 سال پہلے سر, جب ان کے مکاتب فکر کے کچھ لوگ ان کے مکتب فکر کے ریورٹ ہو کے ہماری اکیڈمی میں آئے, تو اس کی ان کو تھوڑی سی تکلیف تھی اس حوالے سے, جو جینون تھی. ظاہر ہے جب بھی کسی کا کوئی مرید یا کوئی شاگرد ٹوٹے تو وہ اس تکلیف کو گزارتے ہیں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ یہ کیا ہوا, تیری کتابیں, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, کبھی بلانا ہمیں بھی تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ ہمارے بابے تھے کیا, اور لائیو پھر چلائیں گے. تو میں نے اسی وقت ان کو کہا تھا کہ آپ تشریف لے آئے, لیکن ظاہر ہے یہ تو ان کا ایک پولیٹیکل بیان تھا, انہیں کیا پتا تھا کہ میں نے انہیں مدعو کر لینا ہے. خیر معاملہ وہ چلتا رہا. پھر میں نے ان کے بابوں سے جو میری ریزرویشنز تھی کتاب و سنت کی روشنی میں, وہ میں نے پبلک کے سامنے رکھی. اس کی وجہ سے اور لوگ ریورٹ ہوئے. اب وہ غصہ جمع ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو ان کی آئی تھی, اس میں انہوں نے گالیاں دی تھی, تو سڑ, تو مر, اس نے اپنے کمرے میں ہی مر جانا ہے, اور بڑی عجیب و غریب قسم کی باتیں. حالانکہ یہ صوفی ہونے کے دعوے دار ہیں اور نرم مزاجی صوفیاء کا ایک طور امتیاز رہا ہے. ہمیں ان سے لاکھ اختلاف, لیکن یہ ان کی ایک پازیٹیو چیز ہے. لیکن انہوں نے وہ بھی بالائے طاق رکھ دی. اور اس میں دیکھیں انہوں نے کتنا خطرناک کھیل کھیلا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا وہ شیطان ہے, اور دوسرا انجینئر ہے. یعنی اس دوران پوری انسانی تاریخ میں جتنے لوگ پیغمبروں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, فرعون, حامان, شداد, ابو جہل, ان تمام لوگوں کو انہوں نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے, مطلب اپنا بزرگ مان لیا نا. ورنہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک لسٹ تھی, ان میں سے تو آخری ہے. انہوں نے کہا پہلا وہ تھا, دوسرا ہی ہے. تو میں نے عرض کی تھی کہ بھئی ہم نے پیغمبر سے کوئی ٹکر نہیں لیا, ہم تو پیغمبر کی فیور میں آپ کے بابوں سے ٹکر لے رہے ہیں کہ آپ کے بابوں کی کتابوں کے اندر چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ لوگ مناظروں میں ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. اپنی کتابوں سے نبی علیہ السلام کی شان میں جو یہ گستاخیاں ہوئی ہیں, کشف المحجوب میں, تذکرۃ الاولیاء کے اندر, حشر بہشت میں, سبع سنابل میں, یہ آپ نکالیں, ہمارا آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیونکہ ایک نبی, ایک اللہ, ایک رسول کے ماننے والے ہیں. تو ہمارا تو آپس میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے. اللہ رسول پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں مکاتب فکر کے لوگ اپنا بڑا کسی کو مان لیتے ہیں. تو وہ ان سے میں نے بڑے احترام کے ساتھ ڈسکشن کی تھی ویڈیو کے اندر, لیکن چونکہ ان کو غصہ ہی بہت تھا تو انہوں نے پھر اس طریقے سے نکالا. تو وہ میں اپنے اسٹوڈنٹس ان کے پاس بھیج رہا ہوں, ہم نے پورا پلان کیا ہے, اور انہیں جا کے وہ کہیں گے آفیشیلی کہ آپ اس کے اوپر معذرت کریں جو آپ نے کافر کہا ہے. لیکن جو آپ نے کافر کا لفظ بولا ہے اور مجھے شیطان کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا اس حوالے سے, تو اس کے اوپر آپ معذرت کریں ویڈیو میں, اور اگر آپ نہیں کرتے تو ہم اس کے لیے قانونی راستہ قانونی کارروائی کریں گے. ظاہر ہے ہم نے کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر تو نہیں بھرتی کیے ہوئے. آپ کا تصوف کے اوپر بلیف نہیں ہے یا تصوف سے اختلاف ہے, ہم صوفیزم کہہ لیں اس کو؟ دیکھیں تصوف سے میرا بنیادی اختلاف یہ ہے سر کہ صوفیزم میں جو زہد والے معاملات ہیں وہ تو بالکل درست ہیں,
کسی حد تک کہ آپ نے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے اور شیطان کے راستے سے بچ کر پیغمبر کے راستے کو اختیار کرنا ہے. یعنی ڈاکٹرن کی حد تک تو بات درست ہے. دنیا دار آپ نے نہیں بننا بلکہ دنیا کو اتنا یوز کرنا ہے کہ جو زندگی گزارنے کے لیے سبسسٹنس لیول کے اوپر. اختلاف ہمارا یہ ہے کہ یہ تصوف کے اندر انہوں نے فنا فی الشیخ, اس کے بعد فنا فی الرسول اور پھر فنا فی اللہ, یہ 3 انہوں نے ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ پہلے جو آپ کا شیخ ہے نا, جو آپ کو کہہ رہے آنکھیں بند کر کے آپ اس کے پیچھے لگ جائیں, جب وہ آپ کو ڈگری دے دے گا پھر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا ہوں گے, پھر اللہ میں. لیکن پریکٹیکلی پوری زندگی یہ شیخ میں ہی فنا رہتے ہیں. شیخ کہتا ہے تو یہ اپنے بچے بھی قتل کر دیتے ہیں, شیخ کہتا ہے تو یہ نمازیں بھی چھوڑ کے صرف تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں, شیخ ان کو قرآن و سنت کے خلاف چلاتا ہے, یہ آنکھیں بند کر کے چلاتے ہیں. جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا جو تصوف کا سلسلہ ہے وہ سلسلہ جنیدیہ, جو بعد میں کنورٹ ہو گیا تھا سلسلہ قادریہ میں, چونکہ شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, وہ سلسلہ جنیدیہ میں ایک ڈومیننٹ بزرگ کی حیثیت سے بعد میں آئے, تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ, ان کا نام عبد القادر تھا تو ایک قادری سلسلہ. تو یہ انٹرنیشنل سلسلہ ہے, یہ آپ کو آل اوور دا ورلڈ ملے گا. آپ سوڈان میں چلے جائیں, آپ افریقن دوسرے ملکوں میں چلے جائیں, انڈونیشیا, ملیشیا, سب کانٹیننٹ میں آپ کو ہر جگہ قادری سلسلے کے لوگ تصوف میں ملیں گے. اب سلسلہ ان کا قادری ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں, رفع دین کے ساتھ, دین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. جبکہ یہاں پہ جتنے قادری ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہوں, چاہے وہ باپا جانی الیاس قادری ہوں, یہ تو رفع الدین سے چڑھتے ہیں. طاہر القادری صاحب تو پھر بھی تھوڑے ماڈریٹ ہیں. باقی جو ان کے اسٹرانچ قسم کے جتنے قادری ہیں وہ سارے کے سارے کہتے ہیں یہ تو مکھیاں مارنا ہے, یہ تو بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الدین ہوتا تھا. تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ آپ فنا فی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے؟ آپ عبد القادر جیلانی میں فنا نہیں ہوئے ابھی تک کہ ان کی نماز کا طریقہ ہی آپ اڈاپٹ نہیں کر سکے, اور الٹا آپ اس نماز کے طریقے کو غلط سمجھتے ہیں. تو جس شیخ کی نماز ہی غلط ہے اس شیخ سے آپ نے اور کیا لینا. لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ ان کے شیخ کی نماز درست ہے, ان کی نماز جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے. 11ویں شریف عبد القادر جیلانی کی طرف انہوں نے منسوب کی ہوئی ہے, لیکن 11ویں کے اوپر صرف لنگر پکا کے کھاتے ہیں. ان کی کتاب سے نماز کا طریقہ نہیں پبلک کو بتا سکتے. اب یہ کام باقی مکاتب فکر کے لوگ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کا جو مدرسہ ہے اس میں صرف بریلویت سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. انہیں دیوبند اور اہل حدیث اور اہل تشیع سے متعلق صرف نیگیٹو باتیں بتائی جاتی ہیں. لڑائی ہو جائے گی نہیں تو ہاں لڑائی ہو جائے گی, وہ چاہتے ہی. ہاں اچھا, اسی طریقے سے دیوبند اور اہل حدیث جو ہے ان کو مخالفین کی کمزوریاں بتائی جاتی ہیں, اپنی کمزوریاں نہیں بتائی جاتی. میں چونکہ سب کو سنتا ہوں, ایک دوسرے کے خلاف بھی تقریر سنتا ہوں, پھر ان کا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو سنتا ہوں. دیکھیں جب تک آپ ایک اہل حدیث سے نہیں پوچھتے جا کے کہ تم اماموں کے گستاخ ہو یا نہیں, تو وہ آپ کو بتائے گا بھی میں اماموں کا گستاخ نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ حدیث کے مقابلے میں امام کا قول نہیں لیا جائے گا, تو بات تو ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یہ اماموں کے گستاخ ہیں, یہ ان کو گالی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی اگر حیات النبی کا کوئی عقیدہ رکھے ہوئے تو اہل حدیث کا کام ہے ان سے جا کے پوچھے کہ بھئی آپ اس سے مراد کیا دنیا والی حیات لے رہے ہیں یا آخرت کی لے رہے ہیں؟ کیا آپ نبی اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں؟ جب تک ان سے کلیریفائی نہیں کریں گے, صرف چند ایک چھوٹے درجے کے علماء کی باتیں اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا, میں ایسا نہیں کرتا. پوری ورکنگ کرتا ہوں کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد, جہاں مجھے کوئی امبیگوٹی آتی ہے میں بڑے علماء سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تو میں نے تو آلموسٹ اپنی زندگی کے آپ سمجھ لیں 25-30 سال اسی کام میں لگائے. تو آلموسٹ 15-20 سال لگانے کے بعد میں اس ہاٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے دلائل پبلک کے سامنے ہے, کوئی چیلنج کرے کہ یہ نہیں لکھا ہوا. اب ذرا آتے ہیں نجم سیٹھی صاحب کے صاحبزادے, ان سے منسوب ایک خبر کچھ دن پہلے چلی. علی سیٹھی نام ہے ان کا, اور خبر یہ تھی کہ انہوں نے اپنی پسند کے مطابق مبینہ طور پر اپنی ہی ٹیم کے ایک بندے سے شادی کر لی ہے. ہم جنس پرستی سے متعلق دین کیا کہتا ہے جو کہ بہت خطرناک حد تک انکلکیٹ کرتی جا رہی ہے سوسائٹی میں؟ دیکھیں اب یہ جو خبر ہے نا, اس کے ساتھ تو میں جواب کو ریلیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. میں نے اسی لیے مبینہ کا لفظ استعمال وہی ہے نا, یعنی بیان کی گئی. جی. تو اس سے ہٹ کے میں بات کر لیتا ہوں. اسلام میں جن چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہے, اجماع ہے, ان میں سے ایک چیز یہ ہومو سیکچولیٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ یہ حرام ہے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے اتنی حیران کن بات کروں کہ قرآن پاک میں بدکاری اور زنا کی اتنی مذمت نہیں آئی ہے
جتنی اس کام کی آئی ہے, کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کی وجہ زیادہ دفعہ ڈسکس ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو اس معاملے کے. تو اس کی حرمت کے اوپر تو اجماع ہے. نہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے, نہ عورت کی عورت سے شادی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے یہ انسانیت کا پورا سسٹم مرد و عورت کی وجہ سے چل رہا ہے, ایک خاندانی نظام کی وجہ سے. تو اگر اس قسم کی شادیاں شروع ہو جائیں گی تو آپ کسی ایک قطعے زمین کے اوپر 1000 مرد جوڑے بسا دیں تو 100 سال کے اندر آپ ان کی ہڈیاں وہاں سے اٹھائیں گے. لیکن مرد و عورت کے اگر 1000 جوڑے وہاں سے بسا دیں آپ اور ہوں وہ پاکستانی, تو ہو سکتا ہے لاکھوں کی تعداد میں آپ کو بندے اور مل جائیں. تو انسانیت چل رہی اسی برکت سے ہے. اور باقی یہ تو ایک جذباتی چیزیں ان کی, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. ان کا ریلیجن کے ساتھ اس طرح کے لوگوں کا بڑا ایک کمزور سا رشتہ ہوتا ہے, ان کو ریلیجن کے نہ ہونے کے برابر. جی ہاں, تو میرا خیال ہے ان کے اوپر زیادہ غم بھی نہیں کھانا چاہیے. اس سے بڑا غم یہ ہے کہ انہیں خدا کی شناخت ہو, پھر وہ شریعت کو سیریس لیں گے نا. انجینئر صاحب, ایک اور چیز غم کھانے والی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح بھی شادی کی بات ہو رہی تھی, شادیوں کے سلسلے کی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے مخلوق کو, تو اس میں اب شادی کی طرف جانے کی بجائے ہماری ہی سوسائٹی کے اندر لیونگ ریلیشن شپ کا ٹرینڈ زیادہ جو ہے اس وقت ترویج پا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ سوشل فیبرک خراب ہونے کی وجہ کیا ہے, دوسرا یہ کہ کیا نوجوان نسل کو, جو آپ کے اتنے بڑے فالوورز ہیں, ملینز میں ویڈیوز کے اوپر آپ کی ویوز ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ نے کتنے بیانات دیے؟ میرے تو بہت سارے بیانات ہیں. میں نے تو اسلام کے سیکس ڈسپلن کے اوپر جتنی گفتگو کی ہے اور بارہا اپنی ویڈیوز میں کہا ہے کہ مجھے اسلام کی 2 چیزیں ٹاپ آف لسٹ پسند ہے. نمبر 1 عقیدہ توحید, جو آپ کو دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے, بدماش سے آزاد کر دیتا ہے اور آپ ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اور دوسری چیز اگر کوئی ہے نا اسلام کی جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے, وہ سیکس ڈسپلن ہے. سیکس اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے کہ اس کے لیے اسلام والی ڈسپلن چاہیے تھا جو سورہ نور میں آیا کہ پہلے مردوں کو حکم ہوا ہے کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں. اور پھر جس طریقے سے پردے والا معاملہ ہے, امہات المومنین کا بھی پردہ ہے صحابہ کرام سے, تو باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ واقعی ڈیزرو کرتا تھا. فرائیڈ نے تو ابھی آ کے یہ بات کی نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے. قرآن پاک تو سورہ ال عمران میں پہلے ہی کہہ رہا ہے, کیا زین للناس حب الشہوات من النساء. پہلے نمبر کے اوپر جو دنیا میں مزین کی گئی چیزیں ہیں ان میں سے یہ سیکس ایک امپورٹنٹ جذبہ ہے. باقی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر سب سے بڑی کوئی ہے نا تو ہمارا میڈیا. جی میڈیا جو گلیمرائز کر کے ان چیزوں کو دکھا رہا ہے جن کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. پریکٹیکل زندگی بہت مشکل ہے جس طرح کی زندگی یہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں. اب یہ جو ڈرامے دکھا رہے ہیں یہ تو اس زمین کی مخلوق ہی نہیں ہے, یہ پاکستان کیا دنیا کے معاشرے کا بھی 0.0001% لوگ ہیں جن کی زندگی یہ دکھا رہے ہیں. اس کا عام بندے کی زندگی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. ادروائز تو مطلب اس وقت جو ڈرامے ہیں تو ڈرامہ بازی لگائی. یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا ایپس, ان کی ارننگ حلال ہے حرام ہے؟ ہمارا تو پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے کہ جو ایڈز شریعت کے مطابق ہیں ان کی کمائی حلال ہے, اور جو ایڈز شریعت کے مطابق نہیں ہے ان کی کمائی حرام. کون سے ایڈز شریعت کے مطابق, یہ کیسے طے کریں گے؟ آپ شراب کی مشہوری کا ایڈ چلاتے ہیں تو اسلام میں تو جامع ترمذی میں واضح حدیث ہے, شراب نکالنے والا, شراب بیچنے والا, خریدنے والا, اسے لوڈ کرنے والا, سواری پہ ان لوڈ کرنے والا, 10 طرح کے لوگوں کے اوپر نبی الاسلام نے لعنت فرمائی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ بھی حرام ہوگی. صابن ہے, شیمپو ہے, اس کا استعمال حلال ہے. چکن ہے, یہ وہ چیزیں جن کے استعمال ہماری بیسک نیڈز میں آتا ہے, ان کی اگر ایڈورٹیزمنٹ ہو, اور اس میں بھی ہم تو جے پی جیز جو امیجز ہیں ان تک قائل ہیں. ویڈیوز کے اندر تو یہ شیونگ بلیڈ کے اشتہار کے اندر بھی لا کے عورت کو داخل کرتے ہیں جو تک ہی کوئی نہیں بنتا. تو اب وہ منظر جو عام حالت میں اسلام نے سیکس ڈسپلن کی وجہ سے دیکھنا حرام قرار دیا ہے, وہ ویڈیو میں آپ چلائیں اور پھر کہیں کہ اس سے انکم حاصل کریں, تو ظاہر ہے کہ اس کو میں جسٹیفائی تو نہیں کر سکتا. اسی لیے دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آ چکا ہے کہ جائز نہیں ہے. سر کیونکہ اب مدنی چینل کی بات ہو رہی ہے اور اسی مکتبہ فکر کی بات ہو رہی ہے, تو ایک تراشا آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے, اور اس تراشے کے اوپر لکھا ہوا ہے پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج. سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر موٹر سائیکل کی ٹنکی کے اوپر دم کریں, انشاءاللہ عز و جل
पेट्रोल में बरकत होगी और आप लंबा सफ़र तय करेंगे। इसके ऊपर आपके कमेंट्स। इसमें मेरे कमेंट्स ये हैं कि इसी किस्म की हरकतों ने हमारी यंग जनरेशन को दीन से बरगश्ता कर दिया है। वो दीन का मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि ये लोग दीनी पेशवा हैं, ये इसको दीन बना के पेश कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना ऐसा होना है, वरना गोरा तो आपके पास आ जाएगा, वो कहेगा कि भाई ये देखो ये मोटर बाइक है जो 1 लीटर में चली थी 50 किलोमीटर, अब मैं ये तुम्हारे वाला जो वजीफा है 500 किलोमीटर कर रही है। हाँ जी, इसको तुम्हारे बापा जान ही करे, ये ना हो कि हम करें तो फिर कहेंगे नहीं उस जुबान में तासीर नहीं है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मैं कहता हूं कि बापा जानी ही इसके ऊपर वो दम कर दे, ताकि कल को अगला बहाना आप ये ना बनाओ कि जी आपकी जुबान में तासीर नहीं है। वो कोई बंदा इस तरह का हो जिसकी जुबान में तासीर हो तो वो फिर बाबा जानी खुद है, तो वो करके बताएं। इनका हाल ये है कि इनके एक मुरीद, उस बेचारे का मोबाइल खराब हो गया जिसके ऊपर वो चार्जिंग वाला जो सिग्नल था वो बार बार यूं हरकत कर रहा था, वो अक्सर मोबाइल में वो एरर आ जाता है। वो कहता है जी बाबा जानी से जब से होके आए हो तो मुसलसल बगैर चार्जर के ही चार्ज हो रहा है, और उसकी वीडियो भी वायरल हो गई। तो ये लोग मेरा ख्याल है कि इस्लाम के लिए एक बदनामी का बायस बने हुए, इसीलिए फिर इनके इन वाकयात के ऊपर मीम्स बनती हैं और इतनी गैर जिम्मेदारी का ये लोग सबूत देते हैं। यही बाबा जानी अपनी एक वीडियो में बता रहे थे कि हमारे एक मुफ्ती साहब जो फौत हुए, उनके मदरसे के उनके मुरीद थे, उनकी कब्र पे कुछ लोग हाजिर हुए तो अंदर से नमाज पढ़ने की किरात की आवाज सुनाई दे रही थी और जोहर का वक्त था। सारे लोग सामने बैठे हुए कह रहे हैं सुभान अल्लाह। जोर के वक्त तो किरात नहीं होती, ये आपको भी पता है, अब देखें जोर के वक्त तो साइलेंट रहते हैं। जी साइलेंट होता है और आहिस्ता आवाज में होता है। अब अगर कब्र के अंदर से किरात की आवाज बाहर आ रही है और वो बंदा जोहर बोल रहा है तो इसका मतलब है झूठ पकड़ा गया, वाकई झूठ है, और लोग कह रहे सुभान अल्लाह। यानी कम से कम उसे मगरिब इशा करते हैं, कम से कम झूठ तो तरीके से सलीके से बोला करें। इस सिचुएशन में वो लोग जिनकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं, एक तो हाथों को चूमना, मज़ार के ऊपर जाकर सजदा करना, उसके बाद फूंक मार के खड़ा कर देना और फूंक मार के करंट लगा के गिरा देना, ये क्या है? ये वही है जो डेविड कॉपरफील्ड करता है, इल्यूजन है। इल्यूजन, हाँ जी, जाहिर है इनके अपने लोग हैं, ये जो मुंह से ब्लेड निकाल रहे हैं और जी जिन पड़े हुए बंदे को और वो ठीक हो जाता है, ये सब के सब एक्टर हैं। मुझे बताएं, डेविड कॉपरफील्ड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसने गायब नहीं किया, कैमरे के अंदर किया जी। पूरा एक बोइंग 747 गायब कर दिया, पूरी ट्रेन गायब कर दी, दीवारें चीन में एक तरफ से दाखिल हुआ दूसरी तरफ से निकल गया, ठीक है, एक बंदे के 2 टुकड़े कर दिए बाद में जोड़ दिए, सब का सब कैमरे का कमाल, नजर का धोखा। यहां पे भी यही कुछ हो रहा है। ये इस किस्म की जो चीजें हैं ना, ये इस्लाम की बदनामी का बायस बन रही हैं। अगर ये लोग समझते हैं कुछ करके दिखा सकते हैं तो मैंने एक छोटी सी डिमांड रखी है इनके लिए। खुद इनके जो बड़े बुजुर्ग हैं खादिम रिजवी साहब, वो कहा करते थे कि इमाम मालिक का कौल है कि उम्मत मर जाए इससे पहले कि नबी इस्लाम की गुस्ताखियां हो रही हैं और वो उसे रोक नहीं पा रही। तो मैंने कहा था बाबा जी आप तो कहते हैं कि दुनिया में बुजुर्गों की ड्यूटी लगी हुई है, तो आपके बुजुर्ग क्यों नहीं मर जाते जिनकी ड्यूटी है कि वो यूट्यूब से नबी इस्लाम की शान में जो गुस्ताखाना वीडियोस हैं वो क्यों नहीं डिलीट करवा देते? उम्मत, क्या वो उम्मत ही नहीं है? उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, या वो अपने नबी के गद्दार है? और उनकी तो सबसे बड़ी ड्यूटी है क्योंकि वो ड्राइविंग पोस्ट पे बैठे हुए हैं, अगर वो कुछ नहीं कर सक रहे तो इसका मतलब है आप झूठ बोल रहे हैं, ये बुजुर्ग उड़ते हैं, छोड़ दें। मैंने कहा था मीनार पाकिस्तान से इन बुजुर्गों को नीचे फेंकते हैं, ये उड़ के बताएं, कोई नहीं उड़ सकता। ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को इधर ले आए। जी जी, कुछ नहीं, या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को मार्गला हिल्स पे लाके रखें, इंशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर भी, आर्मी चीफ भी इनकी बात कर अच्छा, जहां तक वो सजदे का ताल्लुक है तो उसमें याद रखिएगा किसी भी मकतबे फिक्र के नजदीक ये जायज नहीं है कि आप किसी कब्र पे सजदा करें। मज़ारात पे जाने के एतबार से इख्तलाफ जरूर मौजूद है, लेकिन सजदे का कोई भी नहीं कहता। अब मज़ारात पे जो जाने वाले लोग हैं उन्हें भी ये मालूम है कि हमने इस साहिब मज़ार के लिए दुआ करनी है, आपने अल्लाह से डायरेक्ट मांगना है, हाँ हम्द और दुरूशी पढ़ के मांगना है, लेकिन साहिब मज़ार से मांगना ये तो सरातन शिर्क है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की वायलेशन है, बिल्कुल कुरान और सुन्नत इसको सपोर्ट नहीं करते। इस्लाम तो है ही दीन तौहीद है, तो ये जहालत की वजह से लोगों ने किया, और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि हम बुत परस्ती के एतबार से जो सेंसिटिव एरिया रखते थे वही काम हमने इनडायरेक्टली शुरू कर दिए कि उन्होंने मुजस्मे बनाकर पूजना शुरू कर दिया, हमने बुजुर्गों को कब्रों में लटाकर पूजना शुरू कर दिया, अगरचे अल्लाह का बंदा मानते हैं वही कर रहे होते हैं, और वो सजदा इबादत भी नहीं कर रहे होते, ताज़ीम ही कर रहे होते हैं, लेकिन बहरहाल तौहीद के अंदर एक रखना तो डाल दिया। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये चंदों
کی کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے, کیونکہ اگر آپ مزار بناتے ہیں تو وہاں پھر چندے کلیکٹ ہونا. دکان لگی ہوئی ہے. جی دکان لگی ہوئی ہے, اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج آپ ان مزارات کے چندے بند کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو صفائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابے اپنی قبروں پہ لوگوں کو پال رہے ہیں, تو بھائی وہ تو بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی جا کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا کسی کے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کے عقائد کو ٹھیک مان لیں گے؟ نہیں, علمی دلائل رکھیں آپ. تو پبلک کا رش کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کعبے میں حج کے لیے 40 لاکھ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں نا, تو گنگا میں نہانے کے لیے 3.5 کروڑ ہندو اکٹھے ہوتے ہیں. ایسا ہی تعداد تو کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی علمی بات ہونی چاہیے. ویری رائٹ. جنت البقیع میں جانے کا اتفاق ہوا مجھے, عمرے کی غرض سے میں گیا تھا, تو میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک دیکھی وہاں پہ. تو وہاں پر تو مجھے کوئی مزار, کوئی بلڈنگ, کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دی جہاں لوگ بیٹھ کر جو ہے پرچار کر رہے ہوں اور چندہ مانگ رہے ہوں. تو یہ ٹرینڈ صرف ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر کیوں ہے؟ وہاں بھی تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مہربانی فرمائی ہے. جو آٹومن امپائر تھی انہوں نے 1517 سے لے کر 1917 تک 400 سال تک خانہ کعبہ میں 4 مصلے بھی ڈالے ہوئے تھے, 4 فرقوں کے نام کے اوپر, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. ویسے کہتے تھے کہ چاروں اہل سنت کے امام ہیں, لیکن ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, پیرلل میں جماعتیں کرواتے تھے. دوسرا انہوں نے مزارات بنوائے. یہ مزارات بنے ہوئے تھے, لیکن یہ آپ کی بات درست ہے, یہ نبی الاسلام, صحابہ, تابعین, تبع تابعین نے نہیں, بلکہ نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال بعد یہ مزارات بننے شروع ہوئے. اور پھر جب سعودی حکومت آئی 1926 کے اندر, انہوں نے آ کے سارے مزارات گرائے اور انہوں نے سنت کے مطابق اسے بحال کیا. مسلم شریف میں واضح حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے, قبروں پر بیٹھنے سے, مجاور بن کے بیٹھنا بھی اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے, اور قبروں پر عمارت بنانے سے. تو عمارتیں انہوں نے گرا دی تھی. تو نبی الاسلام کی 3 بیٹیاں آپ کی اپنی زندگی میں فوت ہوئی ہیں, آپ نے کسی کا مزار نہیں بنوایا, سب کو سمپل طریقے سے دفن کیا. اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کا کوئی مزار نہیں بنایا. یہ بعد میں سارے سلسلے شروع ہوئے ہیں, اور یہاں پہ تو یہ سارے سب کانٹیننٹ کی جو چیزیں ہیں, یہ ظاہر ہے حکمرانوں نے چونکہ صوفیاء کو ایک مقام دینا شروع کر دیا تھا, خود مزاروں پہ جا کے بیٹھتے تھے. جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں پڑھے لکھے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو, نواز شریف, یہ جا کے وہ بابے درکے کے پاس بیٹھتے تھے جس کے کپڑے بھی پورے نہیں تھے. نہیں, اور بے نظیر نے تو وہاں تک ایک سڑک بھی بنوا دی ہوئی تھی. خود بیوی صاحبہ شہید ہو گئی, اس کے بعد ان کا مزار بن چکے, اب لوگ وہاں حاضری دیتے ہیں. جی اسی طرح. اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کا بھی. اب آ جاتے ہیں ذرا عذاب قبر. جو ہم نے باتیں سنی ہیں, دیکھیں ہمارا اکثر جو فیتھ ہے وہ ڈیولپ ایسے ہوتا ہے جو ہمیں فیملی سے ملا ہے. جی جی. اور یہ فارچونیٹ کہیں انفارچونیٹ کریں, بہرحال اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. عذاب قبر اور روز محشر پہ ہونے والے حساب کے درمیان کیا فرق ہے, اور اس کو کس طرح سے سمجھا جائے دین اسلام؟ دیکھیں, اسلام کی روح سے قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو مجرمین ہیں ان کے لیے عذاب کی 4 قسطیں بیان کی ہیں. سب سے پہلی قسط آئی ہے سورہ السجدہ کے اندر, کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی انہیں کچھ تکلیف دیں گے تاکہ یہ ہماری طرف پلٹ آئے. اس کے لیے عذاب کا لفظ استعمال ہوا, یعنی تکلیف. تو پہلی عذاب کی قسط دنیا میں آتی ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف پلٹ آئے. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع پرووائڈ کرتا ہے. اگر آپ نے وہ اویل نہ کیا تو پھر اب دوسری قسط آنی ہے. وہ ہے سورہ المائدہ میں, سورۃ النساء میں, سورۃ الانعام میں اور سورتوں میں, کہ جب باغی لوگوں کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو قرآن میں ہے کہ فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں اور کہتے ہیں نکالو جان اپنی. یہ دوسری قسط ہے جو عذاب کی ہر ایک بندے کو آنی ہے. تیسری قسط ہے جو قبر والی ہے. قبر تو ایک استارہ ہے, اصل میں یہ برزخ ہے, ان سین بیریئر. وہ مٹی کی ڈھیری بھی ہو سکتی ہے, وہ سمندر کا پیندہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ایئر کریش میں آپ کی لاش کا ہواؤں میں بکھرنا بھی ہو سکتا ہے, وہ شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100 ہے. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک ان سین بیریئر. چونکہ عموماً قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس لیے قبر کی بات ہوتی ہے, ورنہ یہ برزخ ہے, ان سین بیریئر.
اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے سورۃ المؤمن میں، جسے سورہ غافر کہتے ہیں، کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں اور پھر جب آخرت کا دن آئے گا تو بڑی آگ پہ پیش کیے جائیں گے. تو یہ تیسری قسط ہے، عذاب قبر کہہ لیں، عذاب برزخ. اور چوتھی قسط ہے جو الٹیمیٹ قسط ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ، وہ قیامت والے دن جو فیصلہ ہونا ہے. تو یہ چار قسطیں چاروں ثابت ہیں، چاروں قرآن سے ثابت ہے. بخاری مسلم میں عذاب قبر کے اوپر احادیث ہے. امام بخاری نے باقاعدہ جب صحیح بخاری کے اندر عذاب قبر سے متعلق احادیث لی ہیں کہ قبر میں سوالات ہوں گے اور اسی طریقے سے گناہگاروں پر عذاب مسلط ہوگا اور نیک لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، تو اس کی ہیڈنگ میں انہوں نے آیت کوٹ کی ہے سورۃ المؤمن کی کہ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. حالانکہ قیامت تو ابھی نہیں آئی ہے، فرعونی پیش ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنا عذاب کاٹ رہے ہیں. اس میں صرف ایک ایمبیگوٹی آتی ہے کہ ایک بندہ آج سے 10,000 سال پہلے فوت ہوا، ایک بندہ آج فوت ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے 500 سال بعد قیامت آ جائے. اس نے 10,500 سال قبر میں گزارے اور اس نے صرف 500 سال گزارے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پر مختلف لوگوں پر مختلف حالت طاری کر سکتا ہے ایک ہی فریم آف ریفرنس کے اندر. دیکھیں، یہ ہمارا خود تجربہ ہے. سخت گرمیوں میں اگر آپ کو ملیریا ہو، 2 رضائیاں بھی اڑا دی جائیں نا، آپ کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی. بالکل. اور دوسرے لوگ گرمی سے چیخیں مار رہے ہوتے ہیں. ایک ہی جگہ پر 2 مختلف بندوں پر 2 بالکل 180 ڈگری حالتیں دنیا میں ہم نے طاری ہوتے ہوئے دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی شخص کے 500 سال کو اس کے لیے اتنا لمبا کر دے کہ وہ 10,000 سال کے برابر ہو، اس کے اوپر وہ ٹائم اس طریقے سے گزارے. اور آج تو سائنس کی برکت سے ہمارے لیے میتھمیٹیکل ایکویشنز جو آئنسٹائن نے ڈیولپ کر کے المتوفا 1956 عیسوی، ان کے لیے میں نے بولا تھا الحاج آئنسٹائن بول دیتے، حافظ اللہ بول دیتے اگر وہ زندہ ہوتے. تو آئنسٹائن نے تو یہ مسئلے حل کر دیے کہ کس طریقے سے ٹائم آپ مختلف جگہوں پر مختلف حالتوں میں گزر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل الحمدللہ جو خود اس نے اپنے اوپر واجب کی ہوئی ہے اس حوالے سے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے ایگزیکیوٹ کرے گا. یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، ہم اس کے اوپر اجمالاً ایمان رکھتے ہیں. اور آخری بات یاد رکھیے گا، یہ عذاب قبر یا عذاب برزخ یہ فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے. اس کو آپ کیمرے میں ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، آواز سے سن نہیں سکتے. یہ ہے عالم الغیب کا ایک وعدہ انسانیت کے لیے، اور یہ ہے عالم غائب. ایک ہے عالم، ایک عالم، یعنی یہ غیب کی دنیا ہے، غائب کی، علم الغیب سے تعلق رکھتی ہے چیز. فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ جہاں قرآن کی مجلس ہوتی ہے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں، یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے. اس لیے قرآن میں ہے کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. لہٰذا سائنس جو ہے فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے. دا نالج obtained through observations and experiments. تو آبزرویشن میں فرشتہ نہیں آئے گا، ایکسپیریمنٹ میں بھی نہیں آئے گا. ہاں، کئی ایسی چیزیں جو ہماری آبزرویشن میں نہیں ہے ایکسپیریمنٹ میں آتی ہیں. الیکٹران، الیکٹرو میگنیٹک ویوز، یہ چیزیں ہم نے دیکھی تو نہیں ہیں، لیکن آبزرویشن میں اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن انسٹرومنٹ میں ڈیٹیکٹ ہوتی ہیں. لیکن فرشتے اس طرح میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا. تو یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو بانڈ ہے نا، وہ 2 چیزوں کے اوپر ہے، سیکس اور اولاد. کسی ایک معاملے میں بھی کوتاہی ہوگی نا، یہ رشتہ کمزور ہو جائے. اولاد ہو گئی لیکن تربیت کے معاملے میں خامند کو بیوی سے شکایت، بیوی کو خامند سے شکایت. اور دوسرا سیکس جو آپ نے بات کی، تو یہ سارے معاملات صحیح چل سکتے. اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن ان کی اسلامی کتاب ہے. کیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن قرآن نہیں بن سکتا تھا؟ دیکھیں، لکھا تو ہوا ہے قرارداد مقاصد میں کہ پاکستان میں کوئی قانون ایسا پاس نہیں ہوگا جو کتاب و سنت کے منافی ہو. اگر قانون نہیں بن سکتا تو ڈرامے کہاں سے بنا رہے ہیں اس قسم کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے؟ یہ کوئی ایجوکیشن والا معاملہ نہیں. قرآن سیکس ڈسپلن میں اتنا سینسٹیو ہے کہ پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا. ہمیشہ آیا نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، ٹھیک ہے. صرف ایک عورت کا نام آیا، اور وہ بھی معجزانہ طور پر ایک ایشو تھا. عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش ہوئی، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے. اور مریم کی ڈگنیٹی کو اللہ تعالیٰ نے سیکیور کرنا تھا کہ ان کے ہاں جو یہ پیدائش ہے یہ معجزانہ ہوئی ہے، کوئی ان کے کریکٹر کے اوپر حملہ نہ کرے. ادروائز پورے قرآن میں کسی عورت کا نام بھی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی عزت دی ہے. عورت کا مطلب ہی پردے کی چیز ہے عربی میں، عورت. بے شک، ہاں جی، بے شک. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان یعنی اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اسلامی اور جمہوریہ
ایک دوسرے کے ساتھ مل سکتے ہیں. حرام کے معاملے میں چاہے علماء کے ہیں چاہے اسکالرز کے, اگر قرآن کی روح سے سنت کی روح سے کوئی چیز حرام ہے نا, اس کو کسی کی رائے حلال نہیں کر سکتی. تو یہ کیا ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مسلط کر دے اور وہ مرتے ہوئے اپنے بیٹے کو مسلط کر دے اور لوگوں کی زبانیں کھچوا دے؟ تو اس قسم کی چیز نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. بادشاہ تو ہمارے اوپر مسلط ہے نا, سعودیہ کے اندر تو کنگڈم ہے. تو کنگڈم ہے نا, وہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے نا, تو ہم اسی کی بات کر رہا ہوں. جی ڈیموکریسی نہیں ہم فالو تو انہیں کو کرتے ہیں. نہیں ہم تو نہیں فالو کرتے. نہیں کرتے؟ نہیں وہ تو آمریت ہے, ڈیموکریسی تو نہیں ہے وہ. ہاں جی, یہ تو دیکھیں انہوں نے تو نام ہی سعودی عرب رکھ دیا, میں تو اس نام کے بھی حق میں نہیں ہوں. حرمین کہنا چاہیے, حرمین الشریفین. اپنا نام تو انہوں نے رکھا ہے خادم حرمین الشریفین. سعودی تو ایک خاندان تھا سعود, جس کے ساتھ انہوں نے منسوب کر دیا ہے اتنی بڑی سرزمین کو, صرف اس لیے کہ اس قبیلے نے اسے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو معاملات ہوئے, جب وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کمزور ہوئی تو یہ علاقہ ان کے پاس آ گیا. اس وجہ سے میں تو اس نام کے بھی خلاف ہوں, حرمین ہی کہنا کہ نہیں. واٹ از دا سیل آف دا پروفٹ, یہ اس کو ذرا ایکسپلین ضرور کر دیجیے گا. ختم نبوت کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے, اور اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے اسلام کی روح سے, معاملہ ہے ختم نبوت؟ دیکھیں ایک لفظ ہے خاتم, ایک ہے خاتم. قرآن میں لفظ خاتم آیا ہے, نبوت کی مہر, سیل آف دا پروفٹ اور سٹیمپ آف دا پروفٹ. یہ دونوں ترجمے درست ہیں. بخاری مسلم میں خاتم کا لفظ آیا. نبی الاسلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. پہلی خوبی, پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی. دوسری خوبی, مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا. تیسری, اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا ہے اپنے مخالفین کے اوپر. چوتھی چیز, اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنایا ہے. پہلے جو پیغمبر آتے تھے وہ قوم اور قبیلوں کے لیے. پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے. اور مسلم شریف میں ہے چھٹی خوبی کہ میرے اوپر نبوت کو ختم فرمایا. یہاں پہ مسلم شریف میں خاتم کا لفظ ہے, جو قادیانیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ قرآن میں لفظ خاتم ہے, وہ اس کا مہر ترجمہ کرتے ہیں, ہمیں کوئی اختلاف نہیں, لیکن مہر کا وہ معنی لے جو صحابہ کرام نے لیا ہے. وہ کہتے تھے خاتم کا لفظ دکھائے, جی مسلم کے اندر موجود ہے خاتم, سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے. جو مہر ہے اس کا معنی بھی بالکل درست ہے. نبی الاسلام سیل آف دا پروفٹ ہے. ڈاکخانے میں بھی آپ دیکھیں کسی لفافے کے اوپر مہر لگتی ہے, آپ سیل کر دیا, آپ اس کو آپ کھول نہیں سکتے. یا اگر سٹیمپ لگتی ہے کسی ڈاکومنٹ کے اینڈ کے اوپر اور اس کے بعد جج قلم توڑ دیتا ہے تو پھر اس میں بھی کوئی ورڈ آپ ایڈ نہیں کرتے. نو امینڈمنٹ. جی دونوں باتیں درست ہے اپنی جگہ. نبی الاسلام خاتم بھی ہے خاتم بھی ہے. سبحان اللہ. اچھا, اور اس کا فہم صحابہ کرام نے لیا ہے, اور نبی الاسلام نے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک خوبصورت عمارت کی سی ہے جس میں صرف 1 اینٹ کے لگنے کی جگہ باقی ہے. جو لوگ بھی وہاں سے گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہ 1 اینٹ لگ جائے نا تو یہ پرفیکٹ ہو جائے گی, اور وہ 1 اینٹ میں ہوں. اب اس سے زیادہ کیسے اور سمجھایا جائے؟ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے. اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں آئی ہے, اس میں الفاظ ہے کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے دجال یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کرسٹل کلیئر ہے, اور یہ وہ فتنہ ہے جو حضور کی زندگی میں سامنے آ گیا تھا. بخاری مسلم موجود ہے. مسلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا, نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خواب دیکھی, اور انبیاء کا خواب وہی الہی ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگر ہیں, تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. تو اس سے میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے, اور وہ نبی اسلام کی زندگی میں ظاہر ہو گئے, مسلمہ کذاب اور اسود. اور مسلمہ کذاب نے تو باقاعدہ ایلچی بھیجا, بخاری مسلم میں آتا ہے. نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر یہ نارمز نہ ہوتی ایلچی کو قتل کروانے کی تو میں اسے قتل کروا دیتا. اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نبوت شیئر کر لیں, تو نبی اسلام نے کہا کہ نبوت میں میرا بھی اختیار نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اللہ کو ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ختم نبوت کا عقیدہ بالکل کلیئر ہے. قادیانیوں کو جس طریقے سے آپ پھر اس فارمولے کے تحت مرزا غلام احمد قادیانی آپ کی نظر میں دجال ہے؟ جی دجال ہے, جی بالکل دجال ہے, اس میں کوئی شک نہیں. درست ہو, وہ 30 دجالوں میں سے ایک دجال ہے. بہت شکریہ. تعلم ان اللہ لم ینادی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم باسمہ المجرد.
بل وقد نادى على كل الأنبياء بأسمائهم المجردة، فقال تبارك وتعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى لا تخف، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. فلما أراد أن ينادى على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى: يا أيها النبي ربك ينادي تبارك وتعالى بمحبة رسول الله عند الله، لم ينادي رسوله باسمه محمد. والله في كل القرآن من الفاتحة إلى الناس: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. سبحان الله. وما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم محمد إلا بقرينة الرسالة والنبوة، فقال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول. الله أكبر. وما محمد إلا رسول. سبحان الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الرسالة والنبوة مع الاسم محمد صلى الله عليه وسلم، لمحبة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. I have read the Bible through many times. And others such as I have read it many more times, much more educated than I could ever be, understanding both Hebrew and Greek. Muhammad is not mentioned in the Old Testament. With this countless number of reading, the man doesn't see it. How can that be? I said, you see, what has happened is this. First, that Muhammad is mentioned by name in the original scriptures. The Old Testament, according to Christian authorities, was preserved in the Hebrew language, and the New Testament in Greek scriptures, Greek language. In the Old Testament, in the Song of Solomon, chapter 5, verse 16, in the Hebrew language, it reads, Hikko mamittakim vi kullo Muhammadim zahdudi vi zahra'i bainat Jerusalem. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. The word Muhammadim is Muhammad, im, I am im. Im is a plural of respect in Hebrew. You see the first verse of the Bible, book of Genesis, chapter 1, verse 1. It says, in the beginning, God created the heavens and the earth. The word God in Hebrew there is Elohim. In Hebrew, Elah stands for God. Elohim is a plural form to say with awe, respect and reverence. Plural of respect. In all Eastern languages, including Arabic and Hebrew, there are two types of plurals. Plural of respect as well as numbers. In the Quran also we find the very same thing. Like the verse Allah says, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. That it is for us to send down the revelation and it is for us to protect it. Who is this us? Ask any Muslim. Who is this us? Is Allah, Jibreel and Muhammad, like Father, Son and Holy Ghost? No. But is us, who is us? When we are told in the Holy Quran, Qul huwallahu ahad, say He is Allah, the one and only. Here He's talking about us. No Arab question has ever asked the Muslim,
I said the Arab Christian, has ever asked the Muslim, who is this as? Because he knows in his language there are two types of plurals. Plural of numbers and plural of respect. This as is like in royal proclamations, you have plural of respect. We have decreed, says the queen. We. Who is this we? Not she and her husband and her son. No, no, no. It's standing for herself. Out of respect. Plural. So Elohim is a plural of respect. Im. El is God. Allah is God. Elohim is more than one. Of respect. Ask any Jew. This is his book. Ask him what is this Im. He said, look, in my language, this is the plural of respect. God is one, but out of respect we speak like that. Im. It says Muhammad Im. Muhammad Im. Plural of respect. Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Yes, the name Muhammad does show up. It does say Muhammadim, but the name Muhammad is very plainly in the text. חיכו ממתקים וחולו מחמדים, זה דודי וזרעי בנות ירושלים. חיכו ממתקים וחולו מחמדים, זה דודי וזרעי בנות ירושלים. חיכו ממתקים וחולו מחמדים, זה דודי וזרעי בנות ירושלים. The word is there in the Hebrew language. In the original, what they call original, it's there. But they have translated that in English as altogether lovely. So this beloved of mine is altogether lovely. When you read altogether lovely, you can't associate with the word Muhammad. You read it 1,000 times, altogether lovely, altogether lovely. Or let's say in another language, the praised one, the praised one. Muhammad means the praised one. But he said the praised one, the praised one. You can't think that he's talking about Muhammad, though Muhammad means the praised one. You have no right to translate names of people. Anybody. Your name should be retained. Mr. Black is Mr. Black, though he's white. You have no right to translate names of people. But they have been doing that. Muhammad Im, they translated as altogether lovely. But the word Muhammad is there in the Hebrew language in the original. So we said, look, you have lost the name Jesus Christ, according to the Holy Quran says, وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ, says, behold, Jesus, the son of Mary, said, Ya Bani Israel, O children of Israel, Inni Rasulullahi ilaykum. So most certainly, I am the messenger of God sent to you all. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ, confirming the revelation which came before me. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ, and giving you glad tidings of a messenger to come after me, whose name shall be Ahmad, which is another name for Muhammad. Muhammad and Ahmad are synonymous terms for this mighty messenger of God. Ahmad, that is what the Quran tells us. But the Christian says, look, it's not in my book. It's not here. There's no Ahmad and there's no Muhammad. So you are left with no alternative but to analyze what is there. You see, they have verses in the Bible, in the Gospel of St. John, chapter 16, where it says, nevertheless, I tell you the truth. Jesus says, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I go, I will send him.
And when he's come, he will convict the world in respect of sin and of righteousness and of judgment. Of sin because they believe not in me, and on and on. He says, if I don't go, the Comforter will not come unto you. We say that Comforter is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The same chapter, he says, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them. Nah, you haven't got that capacity. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. Spirit of truth. Who is the Spirit of truth? Ask the Christian. Is the Holy Ghost. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak from himself, but what things so shall he hear, that shall he speak. And he shall declare unto you the things that are to come. He shall glorify me. So who is the Spirit of truth? They say the Holy Ghost. I said, all right, if this is the Holy Ghost, tell us now, what new things has he given you in the past 2,000 years? He said, Jesus said, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. But before we expound this aspect, let me reread to you this verse with a little emphasis on the pronouns. He says, I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak from himself, but what things so shall he hear, that shall he speak, and he shall declare unto you the things that are to come. He shall glorify me. 8 masculine pronouns. I say, it ill befits a ghost. You agree? That is a man, a man, a man, a man. 8 times. There is not another verse in the whole Bible with 8 masculine pronouns or 8 feminine gender or 8 neuter genders. There isn't. This is a unique verse for a unique personality, Muhammad. Man, 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 not a ghost, not a spook. But we are told he's a spirit. Is Muhammad a spirit? I say yes. That's what your Bible says. You see, every time the word spirit is used in your Bible, I'm telling the Christian, it doesn't stand for the Holy Ghost. Because in the book of Revelation, the last book of the Bible, we are told that 7 spirits of God went out into the world. I say, you believe in 7 Holy Ghosts? He says, no, there's only one Holy Ghost. I said, look, it says 7 spirits. Means should be 7 Holy Ghosts. No, spirit doesn't stand for Holy Ghost every time. Then in the same John, in the first epistle of John, he says, Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. For many false prophets have gone out into the world. False prophet is a false spirit. True prophet is a true spirit. The same John is using spirit for a prophet. Don't believe every spirit, means don't believe in every prophet. Same John, in the Gospel of St. John, he says, he that is born of spirit is spirit, and he that is born of the flesh is flesh. So do spirits beget? Do they cohabit? He says, no. Then how can you be born of spirit? No. What it means there is that who is spiritually inclined is spiritual, who is materialistically inclined is flesh. What brought you here tonight? Some kind of gift that you were expecting from D-Dad? He's going to give you some sweetmeats? What? Some chocolates? Is that what brought you here? If that was the case, and suppose I give it out to you, you are materialistically inclined. Material things brought you here. So you are a materialist. In the language of the Bible, you are fleshy, you are of the flesh. Materialist. If it was spiritual consideration, motivation that brought you here, then you are spiritual. The gospel language says he that is born means the thing that motivates you, that brings you up into being. If it is spiritually, then you are a spirit. And if you are fleshly, you are flesh. Material, you are flesh. فاستمسكي يا نفس بالمجد العظيم الأمنعي صلى عليك الله يا علم الهدى يا مصطفى
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم
إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله